للہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس ہم سوئے حشر چلے گئے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کیا بات اور تانا قربان یا رسول مدنی آپ کا یہ علاقہ ہمارے خیبر سے بہت قریب ہے تو کچھ اشعار پشتو زبان کا بھی ہو جائے ہم بھی بہت گزارا کرتے ہیں میں تو یہ تو ہمارے قبلہ سید توقیر الحسن شاہ صاحب اور آپ کی ساتھیوں کی محبت اور خلوص ہے ورنہ مجھے اردو تقریر میں کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تجربہ زیادہ نہیں ہے پشتوں کی ہو 3 گھنٹے ہو 4 ہو 5 ہو پرواہ کوئی نہیں اردو میں چونکہ زبان نہیں ہے اپنا تو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر تو میں پشتوں کے اشعار اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک تو میں ابھی مجاہد ختم نبوت حضرت قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار پر انوار پہ ابھی میں نے حاضری دی تو آپ نے جس تحریک کو جلا بخشی تھی اسی تحریک میں الحمدللہ میرے دادا قبلہ حضرت محمد امین بابا جی بھی آپ کے ساتھ تھے اور اس تحریک کا حصہ تھے اور میرے دادا حضور نے بھی اس تحریک میں 53 میں قید بمشقت گزارا ہے تو ان کی پشتو اشعار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ قبلہ بابا جی جب خیبر پختونخوا آتے تھے تو میں اکثر عرض کرتا تھا کہ حضور یہاں اردو بھی لوگ زیادہ نہیں سمجھتے تو پنجابی کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو آپ نے تقریر میں پھر مسکرا کر فرمایا کہ میں تو پنجابی میں تقریر کروں گا کہ اس سے پہلے جو شفیق امینی تقریر کر رہے تھے میں نے سن لیا پشتو میں لیکن آپ یقین کریں یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی قبلہ تقریر فرماتے پٹھانوں میں کسی کو سمجھ آ جاتا یا نہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں مگر ایک لفظ پہ وہ جھوم جاتے اور وہ عجیب طریقے سے ڈال دیتے اور وہ ان کی کیفیت بدل جاتی ان کے خیبر پختونخوا کے بچے کو بھی یہ معلوم تھا کہ بابا جی اپنے بات نہیں کر رہے وہ میرے مصطفی کریم کی بات کر رہے ہیں وہ اردو میں ہو پنجابی میں ہو پشتو میں ہو زبان کوئی بھی ہو ان کو پتا تھا کہ بابا جی صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج آپ کے اس سرزمین پر
میں اسی عاشق صادق کے اشعار پشتوں سے اپنی مختصر تقریر کا آغاز کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں تانا قربان یا رسول مدنی، اور تم عاشقائے دا سبحان یا رسول مدنی، ستا محبت چے پکم زڑکے نقشوی نوی نشتہ غیز لکی ایمان یا رسول مدنی، او کہ ہزار زل ایمان روڑی خود استال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی۔ میں قبلہ حضرت پیر سید توقیر الاسنین شاہ صاحب اور آپ کے ساتھی ہوں، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین اور جتنے بھی یہاں پر ذمہ داران اور کارکنان دور و نزدیک سے آنے والے جتنے بھی عشاقان رسول جمع ہے، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اس مبارک موقع پر خوشی کا موقع ہے، ہمارے برادران کے نکاح شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید کی خوشی میں ہم یہاں پر جمع ہے۔ سب سے پہلے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ان کے حضرت پیر صاحب نے ان کے نام مجھے بتائے، واجد صاحب اور ساجد صاحب، اللہ کریم جل جلالہ ان دونوں بھائیوں کی زندگی میں مزید برکتیں اور خوشیاں لائیں، اور یہ جو نکاح شرعی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے اور یہ جو نئی زندگی یہ شروع کر رہے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ ان کو خوشیوں مزید برکت اور وسعت والا فرمائے۔ کائنات میں جہاں پر بھی ہم نظر دوڑائیں، یہ جو غلامی ہے، غلامی یہ بہت بڑی عار اور شرم کی چیز ہے۔ قوموں نے اس سے نکلنے کے لیے تحریکیں چلائی، جدوجہد کی، اور وہ اس میں لاکھوں ہزاروں جانیں دے کر وہ غلامی سے نجات پاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ غلامی دنیا میں بھی شرموار ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن کائنات میں صرف ایک در کی غلامی ہے کہ جس در کی غلامی کوئی شرموار نہیں، بلکہ جہاں پر بندہ غلام بن جاتا ہے تو اس کو کائنات کی سرداری اور قیادت مل جاتی ہے، اور وہ ہے غلامی میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی۔ جہاں پر بندے نے وہ غلامی قبول کی اور اس غلامی میں وہ آ گئے، پھر وہ غلام نہیں رہے، پھر اللہ کریم نے ان کو سرداری عطا کی ہے، اور پھر پوری کائنات رب العزت نے ان کا غلام بنایا ہے۔ ہم صحابہ کو دیکھے، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھے، حضرت سیدنا فاتح افریقہ جن کو جو افریقہ کی جنگلات تک گئے، حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک افریقہ کے صحرا میں آ جاتے اور سامنے جنگل ہے، لوگوں نے کہا یہاں پہ رہنا ممکن نہیں ہے، اس جنگل میں ایسے درندے ہیں کہ وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، آپ اس جنگل کے اندر گئے اور اس جنگل کے اندر آپ نے ایک ندا اور آواز لگائی اور آپ نے فرمایا اے جنگل کے درندوں، میں مصطفی کریم علیہ السلام کا غلام اور ان کے صحابہ یہاں پر رات گزارنا چاہتے ہیں، جتنے بھی چیر پال کر دینے والے جانور ہیں وہ تمام کے تمام جنگل کو خالی چھوڑ دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ کا اعلان ہی تھا کہ شیر نے، درندوں نے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں رکھ کر حضور کے غلاموں کے لیے وہ جنگل خالی چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہی ہے وہ غلامی جو حضرت سفینہ جب شیر کے سامنے آ جاتے ہیں اور شراب پر حملہ کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر حملہ تو کرنے والا ہے لیکن میرے بارے میں بھی سنیے گا، میں مصطفی کریم علیہ السلام کا غلام ہوں۔ شیر نے جب دیکھا کہ میرے سامنے حضور کا غلام کھڑا ہے، انہوں نے اپنا سر نیچے کر کے آگے لگ کر آپ کے لیے راستہ ہموار کر کے جب آپ کو بحفاظت جنگل سے باہر پہنچا دیا تو پھر اپنے شکل سے ان کو اشارہ کر کے الوداعی سلام کر کے واپس ہو گئے، پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ غلامی ہے
جس غلامی کی وجہ سے دنیاوی ہر مخلوق اس غلامی کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور اس غلامی پر فخر حضور امیر المجاہدین نے ہمیں بس وہی راستہ دکھایا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف اسی کے لیے میدان عمل میں ہے کہ آ جاؤ مغرب کی غلامی کو چھوڑ کر حضور کی غلامی اختیار کرو اور جب آپ حضور کی غلامی اختیار کریں گے تو پھر وہ اتنا کریم ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد کیا بات کیا بات تو صرف میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے در پہ تو آ جا یقین کرے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اس در پر آپ ابھی اسی وقت دور مت جائیے میں اگر پیش کر دوں کہ صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا پھر تابعین کو یہ تھا پھر تبع تابعین کو یہ تھا میں ابھی اسی وقت آپ کا ذہن صرف چند ماہ پہلے آپ کا ذہن لے کے جانا چاہتا ہوں جب ایک مرد کلندر نے اکیلے پوری دنیا سے ٹکر لے لی اور پوری دنیا کی ظالم اور جابروں کے ان کے ظلم و جبر کے سامنے آ کر آپ نے میرے مصطفی کریم کی دین مدین کا پرچم بلند کر دیا تو پوری دنیا مخالف ہو گئی لبرل سیکولر سارے مخالف میڈیا مخالف عدلیہ مخالف اور تمام دنیا کے جتنے بھی کفار وہ سب کے سب مخالف مگر آپ کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام آپ کے مکین گنبد خضرا سے جو آپ کا تعلق تھا اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد کہ کس طرح جب علم کا میدان تھا تو علم کے میدان میں بھی کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور حافظ اللہ نے آپ کو کیسا عطا کیا تھا اور آپ کو اللہ کریم نے ظاہری حسن کیسا عطا کیا تھا اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کو جلال اور جمال کیا عطا کیا تھا میرے مصطفی کریم کے در سے آپ پر جو نوازشات تھی خدا کی قسم اس کا تو شمار ممکن نہیں ہے ہاں جنہوں نے حضور امیر المجاہدین کو دیکھا اور جنہوں نے آپ کی زیارت کی واللہ وہ پکار اٹھے کہ ہم نے اپنے زندگی میں بابا جی جیسا نہ کسی کو دیکھا ہے نہ شاید کسی کو دیکھے اور اس لیے کہ بابا جی کو اللہ کریم نے اپنے وقت کے لوگوں میں بے مثل و بے مثال پیدا اس کی گواہی یہ گواہی تو آپ بھی دیں گے بے شک جنہوں نے بابا جی کو دیکھا بے شک خدا کی قسم ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بابا جی جیسے خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا بے شک میں نے علماء میں اتنا سخی بھی کوئی نہیں دیکھا میں بالکل بلا مبالغہ ساری باتیں کر رہا ہوں اور میں چونکہ اس وجہ سے کہ میرا تعلق بعد میں بابا جی سے بنا میں شاگرد بھی نہیں تھا میں مرید بھی نہیں تھا میں بعد میں الحمدللہ شاگرد بھی رہا مرید بھی رہا لیکن یقین کرے کہ میں نے بابا جی جیسا علماء میں کسی کو بابا جی جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا نہ اتنا خوبصورت کسی کو دیکھا اور نہ اتنا میرے مصطفی کریم سے ٹوٹ کر چاہنے والا کسی کو دیکھا جب حضور کی بات آتی تو آپ کا رنگ مبارک میں تغیر آ جاتا اور جب حضور کی بات آتی تو پوری دنیا سے ٹکر لینے کے لیے آپ بےتاب رہتے اور نہ میں نے بابا جی جیسا بہادر کوئی دیکھا بڑے بڑے موقعوں پر ہم نے بڑے بڑے بہادروں کے قصے سنے ہم نے سنا کہ کس طرح امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے اور انہوں نے کلمہ حق بلند کیا اور جب بغداد کے وسط میں بازار کے وسط میں آپ کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو اسی وقت بھی آپ ہر کوڑے کے ساتھ یہی نعرہ بلند کرتے رہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اور آپ نے بڑے بڑے جابروں کا مقابلہ کیا مگر آپ نے اسی مسئلے میں کبھی سر نہیں جھکایا اور آج بھی قرآن کی حفاظت اگر ہمارے سامنے ہے تو اس مرد قلندر کی قربانیاں ہے
کہ آپ نے اسی وقت کے ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ ہم نے سنے امام فضل حق خیر آبادی کے قصے کہ کس طرح انہوں نے کالے پانی کی سزا کو قبول کیا، اور انہوں نے کالے پانی کی سزا کو قبول کرتے ہوئے قید با مشقت گزارا، اور مٹی کی ٹوکرے جا کر بھی آپ نے فرمایا فدیت محمدًا خیر البرایا۔ ہم نے سنا کہ کس طرح کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انگریزوں کے اس ظلم و بربریت کو برداشت کیا کہ آپ کے جسم مبارک پر استریاں پھیری گئی، اور پھر آپ کے زخموں پر مرچ اور نمک ڈالا گیا، اور صبح کو انگریزوں نے تماشا لگایا تھا، لوگوں کو بلایا تھا کہ آ جاؤ دیکھو کہ کس طرح ایک مسلمان ہم سے زندگی کی خیرات مانگے گا۔ مگر ان کو کیا پتا کہ جب معمر ہو کر کافی عمر تھے اس کی، وہ 80 سالہ بزرگ جب باہر نکل رہے تھے اور سامنے پانسی کا پندھا تھا، تو آپ یوں پہلوانوں کی طرح چل کر فرما رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اے انگریزوں، تمہارے قصے بھی ختم ہو جائیں گے، تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ہڈیاں کہاں پر گل سڑ گئی ہے، مگر یاد رکھیے قیامت تک میری کریم آقا کا نام چمکتا دمکتا رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہم نے سنے تھے وہ قصے، مگر خدا کی قسم ہم نے اس کردار کو دیکھا نہیں تھا۔ ہم نے قصہ سنا تھا حضرت آپ کے اس علاقے کی فخر، جن کو میاں والی پر ہمیشہ فخر رہے گا، میاں والی کو حضرت قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، مگر میں نے دیکھا نہیں تھا۔ یقین کرے جب قبلہ بابا جی کی زندگی کو ہم نے دیکھا، خدا کی قسم وہ تمام کے تمام کردار ہمیں بابا جی کے اس صورت میں نظر آئے۔ آپ نے ہر ظلم و جبر کا مقابلہ کس انداز سے کیا؟ اگر آپ کو بابا جی کے اندر کی وہ قصے جو بابا جی نے نہیں کیے، بابا جی نے وہ قصے نہیں کیے، نہ بابا جی نے باہر یہ کہا کہ میرے اوپر یہ ظلم ہوا اور وہ رو رو کے وہ ظلم بیان کرتے رہے، نہیں، آپ پر جو مظالم کیے گئے وہ یقین کریں اس دور کے کسی کے علماء میں کسی پر نہیں کیے گئے۔ وہ مجھے پتا ہے کہ اسی وقت کس طریقے سے جو شخص بغیر ویل چیئر اور بغیر کرسی کے 2 گھنٹے بھی اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تھے، کس طرح ان کو اس ٹھنڈے فرش پر بٹھایا گیا، اور کس طرح وہ مہینے کے مہینے گزر گئے۔ مگر آپ انہی کی اولاد تھے جنہوں نے انگریز کے قید میں 27 سال انگریز کے قید میں گزارے، اور 27 سال قید با مشقت گزار کے جب روزانہ آپ چکی پیستے، اور 27 سال گزر گئے اور آپ سیدھا کمر ہو کے گئے تھے، جوان ہو کر گئے تھے، اور جب نکل رہے تھے تو خمید کمر تھے حضرت سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی۔ جب آپ نکل رہے تھے اسی وقت جب آپ چکی پیستے تھے، لوگوں نے کہا، انگریزوں نے کہا، مولانا اپنے اوپر رحم کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم خمید کمر ہو گئے ہو، تمہارے جو ہڈیاں ہے وہ بھی کمزور ہو چکی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اب تو اپنے اوپر رحم کرو۔ تب بھی مولانا نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ من صبنا بالزن فاقتلوه، 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 من صبنا بالزن فاقتلوه۔ اس لیے جنہوں نے حضور امیر المجاہدین کے ساتھ اندر کچھ ٹائم گزارا ان کی بھی خوش قسمتی تھی۔ جس طرح حضرت قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا،
میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی۔ خطیب الاسلام فرماتا ہے کہ میں نے جب جیل کے اندر بابا جی کے ساتھ تھا، کافی ٹائم گزر چکا تھا، تو میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہا تھا اور میں آپ کی گردن مبارک اس پہ میں مساج کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر بڑے کالے کالے نشانات پڑے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ نشانات کس چیز کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو اسی وقت وہ پولیس والے ڈنڈے مار رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ جو ادھر کے بچے تھے، کارکن تھے، وہ سب میرے اوپر آ کے انہوں نے کہا نہیں استادوں کو نہیں مارنا۔ تو پھر بابا جی فرماتے آپ مشفق و مہربان بھی اتنے تھے، بابا جی فرماتے کہ میں نے ان بچوں کو اپنے آپ سے دور ہٹایا اور میں نے پولیس والوں کو کہا یہ تو بچے ہیں، ان کو نہیں مارو، ان کے تو ابھی کھیل کود کا ٹائم تھا، یہ بچے ان کو نہیں مارنا، ان کو میں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سے کہہ رہا کہ پھر وہ ڈنڈے مجھے پڑ رہے تھے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ فرماتا کہ میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو اس میں سوجن آ چکی تھی۔ میں نے کہا حضور آپ اگر یہ جیل کی حالت اور آپ کی یہ پاؤں مبارک کی یہ حالت اگر آپ اپنے مدرسے میں ہوتے، آپ ماشاءاللہ آپ جیسا شیخ الحدیث جو حافظ الحدیث بھی ہو، جو حدیث پڑھائے، تو شاید پورے پاکستان سے ہزاروں علماء اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے آ جائے۔ تو آپ اگر مدرسے میں ہوتے، ایک درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا، ویسے بھی آپ پر شریعت کی طرف سے آپ پر رخصت ہے، آپ کے پاؤں مبارک کی جو تکلیف ہے، تو آپ مدرسے میں ہوتے تو یہ جو معاملات ہے اس وقت، وہ کہہ رہے کہ جب میں نے یہ بات کی تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ خطیب الاسلام مجھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کی وہ قربانی آرام نہیں دے رہے کہ آپ نابینا ہو کر بھی میدان میں گئے، آپ نے نابینا ہو کر بھی اسلام کا علم بلند کیا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو جنگ یرموک میں کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، انہوں نے کہا نہیں آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے جنگ میں، سامنے سے دشمن کو دیکھنا پڑتا ہے، تیر کو دیکھنا پڑتا ہے، نشانہ لگانا پڑتا ہے، اس لیے آنکھوں کی ضرورت ہے جنگ میں، اور آپ کے تو آنکھیں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے آنکھیں نہیں ہے، لیکن جب مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، رومی بہت زیادہ ہے، میری وجہ سے مسلمانوں کی تعداد میں ایک اضافہ ہو جائے گا، اور پھر مجھے اسلام کا جو پرچم اور علم ہے وہ مجھے عطا کر دینا، اور مجھے اونٹنی پر بٹھا دینا، علم میرے پاس ہوگا، میں سینے سے لگائے رکھوں گا، مجھے کیا پتا سامنے سے کیا آ رہا ہے، تیر آ رہا ہے یا کوئی نیزے کا وار ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو آگے ہی بڑھتا جاؤں گا، لیکن اسلام کا علم میرے پاس ہوگا، جھنڈا میرے پاس ہوگا، پیچھے والے لشکر کو حوصلہ ملے گا، اور میری وجہ سے وہ لشکر آگے بڑھے گا۔ اسی انداز میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو تلاش کرنے لگے تو آپ سب سے آخر میں پڑے تھے، اور آپ کا روح قبض ہو چکا تھا، مگر پھر بھی شہید ہو کر آپ نے اسلام کو، اس پرچم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے فرمایا کہ مجھے اگر قیامت کے دن حضور میرے مصطفی کریم نے فرمایا کہ میرے اس عاشق کی تو آنکھیں بھی نہیں گئی، پھر بھی میری دین کے لیے نکل آیا، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے حالت جیسے بھی ہو ہم نے اپنے آپ کو حضور کے دین کے نصیب کرنا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر دے تو پھر ظاہری بات ہے پھر میرے مصطفی کریم کا ایک نگاہ ناز پڑ جائے تو کس انداز سے جب جنازہ اٹھتا ہے تو نیوزی لینڈ کی صحافی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو جنازہ پڑا گیا، حالانکہ انہوں نے کم ایریا کو وہ جو ناپ تول کی ہے انہوں نے وہ کم ایریا کی ہے،
بابا جی کا جنازہ اسی بھی آگے بڑھ کر تھا، مگر انہوں نے کہا کہ جو میں نے گوگل میپ سے جمع تفریح کی ہے اس کے مطابق کہ بابا جی کے جنازے میں 1,70,00,000 افراد نے شرکت کی ہے۔ یہ ہے ہزارہ رنگاوے چرنگے دے محمد۔ جب بندہ اس در پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کریم ان کو کیسے مقبولیت عطا کرتا ہے۔ آج میرے دوست مزار شریف پہ گئے، خیبر پختونخوا سے گئے، مجھے فون کیا تو ان کے جذبات جو تھے وہ بالکل رونے کے موڈ میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں تو ہم ایک عجیب حالت دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اکثریت نوجوان ہوتی ہے، کئی 100 لوگ ہیں جس میں اکثریت نوجوان ہے جو اسکول اور کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ قربان جاؤں بابا جی پر کہ آپ نے اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹوں کو بھی وہ جذبہ عطا کیا ہے کہ وہ بے خود ہے اور من سب نبی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت یہ ہے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی طرف سے وہ نگاہ ناز جو آپ فرماتے تھے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ کہ کس طرح نوجوان بچے، یقین کریں اب میں راستے میں آ رہا تھا تو میں نے راستے میں علامہ صاحب کو کہا، میں نے کہا دیکھو اس نوجوانوں کو کس انداز سے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے حوالے سے بابا جی فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ جہاں پر بھی دیکھے جب ہمارے امیر محترم قائد محترم حضرت حافظ صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب جا رہے ہیں، خدا کی قسم جو اسی دن اسلام آباد اور پنڈی کا منظر تھا وہ یقین کرے دیکھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جن کو پنڈی بوائز کہتے ہیں، جو دینی معاملات میں وہ نہیں پڑھتے۔ اسی دن امیر محترم نے فرمایا آج تو لوگوں نے پنڈی بوائز کو بھی دیکھا کہ کس طرح میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے، میرے مصطفی کریم کے غلامی میں وہ نکل آئے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب تیرا بھی وقت آنے کو ہے فقر غیور، انشاءاللہ اب حضور کے غلاموں کا دور آنے والا ہے، اب محمد عربی کے غلاموں کا دور آنے والا ہے، اب لبیک کا دور آنے والا ہے، اور انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین نے ہمیں جو راستہ دکھایا تھا پورے قوم الحمدللہ اس راستے پہ چل پڑا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب اللہ کی ولی زندہ ہوتے ہیں تو وہ مثال اس طرح ہے کہ تلوار جو ہے وہ میان کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب وہ وصال فرماتے ہیں تو پھر وہ تلوار میان سے باہر نکل آتا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے دیکھا بابا جی کی صورت میں جب بابا جی دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں تو اب تحریک کی وہ نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ آپ کا کرم ہے کہ ہر بندہ محسوس کر رہا ہے۔ جس طرح ہمارے امیر محترم نے فرمایا کہ بابا جی کے حیات میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ ہم مال تو دے سکتے ہیں لیکن میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ تھے۔ لیکن بابا جی کے بعد ان لوگوں نے آ کر کہا کہ انشاءاللہ وصال کے بعد اب ہم مال بھی دیں گے اور انشاءاللہ میدان میں بھی ہم آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
یقین کرے بابا جی تو ہمارے لیے راستہ متعین کر چکے ہیں، اور وہ راستہ ہے جن سے واپسی ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ ان سے واپسی پر کیا ہوگا؟ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اب واپسی بھی ممکن نہیں ہے، اور راستہ بھی ایسا ہے کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، اور منہ پیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف، اور انشاءاللہ قوم اس راستے پر گامزن ہو کر حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے میدان عمل میں نکل چکا ہے، اور وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ، وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے وہ مثال قائم کی ہے، میں دور نہیں جاتا، قبلہ شاہ صاحب موجود ہے، ان کے سامنے جو ان کے یہ رکن شورا بھی ہے، ان کے سامنے کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے، اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کل میں نے جمعہ میں بھی یہ بات اپنے پشتو زبان میں اپنے عوام کو کہا، میں نے کہا خدا کی قسم آپ لوگ فخر کریں کہ اس دور میں بھی آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے، اس تحریک سے ہے جو پوری دنیا کی طاقتیں اور سلطنتیں اور پوری دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہیں وہ مل کر بھی اس کے ایک کارکن کا بھی نظریہ اور ایمان نہیں خرید سکتا۔ قائدین کی تو بات ہی کچھ اور ہے، الیکشن سے پہلے جو سینٹ الیکشن ہے اس سے پہلے کتنے تحریک کے اوپر انہوں نے کوششیں کی، یہ لو تمام جتنے بھی MNS تھے MPS تھے، تو پارٹیوں والے نے ان کو محبوس کر کے رکھا تھا، ان کے موبائل ضبط کیے تھے اور ان کو قید میں رکھا تھا، آبزرویشن لگایا تھا کہ کہیں یہ بک نہ جائے، کہیں یہ ہمیں چھوڑ نہ جائے، اور پھر ہوا بھی وہی جو آپ کے سامنے ہے۔ ایک لبیک والے تھے جو کھلے گھوم رہے تھے، کیونکہ ان کے قائدین کو پتا تھا یہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں اور نہ یہ ڈرنے والے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ہر میدان میں میدان لگانے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں شاید آپ نے نہیں سنی کہ ہمارے سامنے سینٹ ٹکٹوں کی بھی آفریں ہوئی، ہمارے سامنے وہ دولت رکھی گئی جو کہ وہ کروڑوں میں نہیں ہے، وہ اربوں میں ہے، اور کہا گیا کہ نہیں اس کو اپنے کارکنوں کو دے دو، یتیم ہوں گے اس میں، آپ کی مساجد ہوں گے، آپ کی مدارس ہوں گے، اور وہ لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگ وہ دین کو بیچنے والے ہیں، آپ تو دین بچانے والے ہیں، آپ دین بچانے والے میدان میں آ جائیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو دین بچانے والے ہیں وہ آ جائیں، وہ پیسے دے دے، مدارس میں کو کامیاب کرے، مساجد کو کامیاب کرے، بنائے، یہ کرے وہ کرے، اور آپ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ چلے، ہمارے ساتھ OIC کے لیے چلے، ہمارے ساتھ فلاں ملک چلے، ترکی چلے، اس مسئلے کو یہ کرے وہ کرے، لیکن ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے نا آپ جو کر رہے ہیں اسی انداز سے نہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اور پھر ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید ان پیسوں کی چمک دمک کو دیکھ کر، باہر کی دوروں کو دیکھ کر، اور ہم ان کے سامنے یہ کہیں اس کو دیکھ کر یہ پھسل جائے، اس کی دیر ہے کہ یہ پھسل جائے۔ خدا کی قسم ہم نے ان کے سامنے صرف ایک بات رکھا، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں میں بطور ذمہ دار ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی، اور جن کے سامنے ہماری باتیں ہوئی ہیں ان کے سامنے بھی، کہ ہم نے کہا کہ نہیں اس مسئلے میں حضور امیر المجاہدین نے ہمارے سامنے سونا اور مٹی کو برابر کر دیا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم انہی کی اولاد ہے جن کے سامنے روم کی آدھی سلطنت رکھی گئی، اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کہا گیا کہ آپ حضور کی غلامی کو چھوڑ کر آدھی سلطنت لے لے، یہ اتنی بڑی آفر ہے جو بڑی بڑی پارساویں جو ہے نا وہ اسی وقت بہت جائے، مگر آپ نے جو جواب دیا وہ قیامت تک ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا لو اتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد
طرفت عین، یہ تو مجھے روم کی آدھی سلطنت دے رہے ہیں، مجھے پوری سلطنت دے، پھر اتنا اور دے، پھر پوری عرب کی بادشاہت میرے قدم میں لا کے دے۔ خدا کی قسم اپنے حبیب پاک سے پلک جھپکتے دیر بھی وفائی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اور پھر ایک ایسی بات جو خدا کی قسم آپ کا سر، آپ سب تحریک والوں کے سر فخر سے بلند کرے گا، اہل سنت والوں کا فخر کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ جب ایک وزیر جو کہ بڑی بڑی آفر لے کے آئے تھے اور جب بے نوا ہو کر جا رہے تھے تو انہوں نے ہمارے امیر محترم سے تعزیت کی، وقت جب تعزیت کر رہے تھے بابا جی کا، تو واپسی پہ جا کر کہا کہ کم از کم ہمیں کچھ تو دے دیتے آپ، جو میں نے اتنے بڑی بڑی آفر کی آپ نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا، میں اپنے وزیر اعظم صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو بڑی امید لے کے آیا تھا کہ آپ ہماری باتوں کو ضرور مانیں گے، اب میں اس طرح جا رہا ہوں، آپ نے میرے ایک بات بھی نہیں مانی۔ تو قبلہ امیر محترم نے ایک جواب دیا، واللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور قبلہ بابا جی کے اس برخوردار پر اور سردار صاحب پر آپ فخر کریں گے، اور آپ ضرور یہ کہیں گے کہ واقعی خون میرے قبلہ بابا جی کا ہے۔ تو کس طرح غیرت اور حمیت کا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میرے بھائی، آپ اپنے وزیر اعظم صاحب کو بہت بڑی بات لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی بڑی بات؟ نہ آپ نے مال قبول کیا، نہ آپ نے ٹکٹیں قبول کی، اور نہ آپ نے کوئی اور مراد قبول کی، اور مجھے اس طرح لے کے میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا اپنے وزیر اعظم صاحب سے کہنا کہ آپ کے رعایا میں پاکستان میں اب بھی وہ لوگ رہ رہے ہیں، اب بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ پورے دنیا کی سلطنت اور بادشاہت، پورے دنیا کی خزانے نہ اس کی ایمان کو خرید سکتے ہیں، نہ اس کی نظری کو خرید سکتے ہیں، نہ وہ ڈرنے والے ہیں، نہ وہ جھکنے والے ہیں، اور نہ وہ بکنے والے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سر جھکا کیجئے، نہ منہ چھپا کیجئے، اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے۔ واللہ العظیم اس دور پر فتن میں تحریک لبیک کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ نسلیں بھی اس پر فخر کریں گے کہ ہمارے بڑوں نے حضور امیر المجاہدین کا زمانہ پایا تھا، اور پھر ہم نے حضور بابا جی قبلہ بابا جی کا ساتھ بھی دیا۔ آپ لوگ خوش قسمت ہے کہ آپ لوگوں نے رسماً نہیں بلکہ میدان میں نکل کر آپ نے بابا جی کا دل و جان سے ساتھ دیا، اور وہ کتنے خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بابا جی کا ساتھ دیا، کہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں کریمہ کافی نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی قوم کی تکثیر کی، اس کی جماعت کو زیادہ کیا، تعاون کیا، اپنا وزن اس میں ڈالا، تو وہ اسی میں سے ہوگا۔ یہ علماء تشریف فرما ہے فہو منہم کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو دنیا میں میری جو ہے نا ضرورت ہے بجلی کی، یہ تو دنیا میں نوکری کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے، میں اس لیے ساتھ ہوں، اور آخرت میں تو میں ان کا ساتھ نہیں چاہتا۔ میری کریمہ کا نے فرمایا نہیں نہیں، جن کا ساتھ آپ نے دنیا میں دیا اور اس ساتھ سے انہوں نے آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی میں دین مدین کا راستہ روکا، حضور کے نظام کا راستہ روکا، حضور کے ختم نبوت پر حملے کیے، اسلامی اقدار پر حملے کیے، مساجد سے سپیکر اتروائے، اور میلاد شریف کے پروگرامات پر مقدمے کیے، علماء کو جیلوں میں ڈالا، دین مدین کے راستے روکے، شرابوں پر کھلے عام
اس کی اجازت دی گئی اور اس کے خلاف بل پر اپنے رائے تک پیش نہیں کر سکے. جب آپ نے اس طریقے سے ان کا ساتھ دیا تو پھر بروز قیامت بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے نہیں میں ادھر مستثنا ہوں. لبیک والو خوش قسمتی ہے تمہاری کہ آپ نے جس کا ساتھ دیا ہے وہ فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رب آپ قافلہ سالار. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الحمدللہ تحریک اپنے مکمل نظریے اور اصول کے ساتھ الحمدللہ میدان میں ہے. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا یہی جذبہ یہی محنت اور یہی لگن جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. میری رب کا وعدہ ہے، شرط پہلے یہ ہے کہ آپ حضور کے دین کی مدد کریں گے. جب آپ اللہ کے دین کے لیے میدان میں ہوں گے تو پھر رب العزال بھی تمہارا مدد کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کریم جل جلالہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. یہ ہمارے امت کا اس پر علماء کا اجماع ہے. اجماع الملل، و صاحب نبراس نے کہا اجماع الملل بان الکذب من اللہ محال. وہ کسی اور کا عقیدہ ہے جو الحمدللہ جو العیاذ باللہ امکان کذب کے جو قائل ہے. ہم اسی عقیدے کے قائل ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کی خدمت کریں گے آپ تو پھر اللہ کریم ضرور آپ کے ساتھ آپ کا مدد کرے گا اور آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اگر ہم حضور کے دین کے لیے میدان میں، شرط یہ ہے، صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ خود میدان میں نکلے، یا آپ دعا فرمائے کہ اللہ کریم بدر کو فرشتے لے آئے اور وہ کفار کو تہس نہس کر دے، بلکہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جو آپ سے کہیں گے فَذْهَبْ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے ہم حاضر ہیں. اور یہ بدر تو سامنے ہے، آپ حکم دیں گے تو آپ کے حکم پر ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس لیے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ تحریک نے ہمیشہ جب بھی قدم اٹھایا ہے حضور کے دین کے لیے اٹھایا ہے. میں جب بھی موٹر وے پر جاتا ہوں اور راستے میں کبھی کیا مقام پر نماز کے لیے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سامنے جب صلاۃ و سلام کے بورڈ دیکھتا ہوں مساجد پر، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے. مگر اگر آپ کو یاد ہو 2018 میں جب انہی بورڈ کو اتارا گیا اور صرف اسی وجہ سے کہ اس سے فرقواریت پھیلتا ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ بورڈ اتارے گئے تھے سارے، اور وجہ کیا بنا؟ اس درود سے فرقواریت پھیلنے کا خدشہ ہے. بدعقیدوں نے زور لگایا تھا تو اسی وقت اگر میدان میں تنہا اس کے حفاظت کے لیے کوئی نکل آیا تھا وہ حضور امیر المجاہدین تھے. آپ نے فوراً حکم دیا کہ ایک ہفتے کے اندر یہ بورڈ دوبارہ لگائے جائے. اگر میرے مصطفی کریم کی درود سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور جس راستے کو صرف اسی وجہ سے اس میں فرقواریت پھیلتا ہے تو پھر اسی راستے پر کسی کو گزرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.
آپ نے فرمایا ایک ہفتے کے اندر اندر لگاؤ، ورنہ اسی راستے پر کوئی نہیں گزرے گا جب تک میرے کریم آقا کی صلاۃ والسلام کی گل دوبارہ نہ لگ جائے۔ اس مرد کلندر کے اس للکار میں وہ اخلاص اور وہ قوت نہیں کہ حکومت وقت کو ایک ہفتے کے اندر اندر صلاۃ والسلام کی گل دوبارہ لگا دے گا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ جب مساجد سے سپیکر اترے تھے اسی وقت بھی میدان میں حضور امیر المجاہدین تھے۔ آپ نے الحمدللہ اسی وقت سے اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے، اور اب بھی جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جب تمام زبانیں خاموش ہو گئی تو واحد تحریک لبیک ہے کہ اس معاملے میں میدان میں ہے۔ فرانس نے جب سرکاری سطح پر گستاخی کی، توجہ ہے چاہوں گا یہ جو انتظامیہ والے ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں تو پھر اور ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جب فرانس نے سرکاری سطح پر میرے کریم آقا کی گستاخی کی، اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ تاریخ اسلام میں کبھی کسی نے اس انداز سے گستاخی نہیں کی ہے۔ گستاخیاں ہو چکی ہے، کوئی ایک بندے نے دو بندوں نے پھر ان کو سزائیں مل چکی ہے، لیکن بطور ریاست اور بطور حکومت یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک پوری ریاست نے گستاخی کی، اور جب یہ گستاخی ہو گئی تو حضور امیر المجاہدین تڑپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے 57-58 اسلامی ممالک ہو، ان کی موجودگی میں ان کے پاس ایٹم بم ہو، ان کے پاس میزائلیں ہوں، ان کے پاس غور شاہین اور ابدالی ہو، ان کے پاس دنیا کے بہترین فورس ہو، پھر بھی وہ اپنے کریم آقا کی غلامی میں اس حد تک بھی نہ جائے کہ ان کو ریاستی سطح پر جواب دے۔ تو آپ نے الٹیمیٹم دیا 1 مہینے کا، جب وہ مکمل ہو گیا تو آپ نے 15 نومبر کو میدان فیض آباد میں نکلنے کا جو کال دے دیا، قوم اس پر الحمدللہ نکل آیا، اور جب اس قوم کے جذبات کے سامنے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور وہ رات جو 15 نومبر کی غضب کی جو رات تھی، جو اوپر سے بارش برس رہی تھی اور سردی بھی ایک عجیب عالم، اور پھر اسی وقت جب لوگ سارے پیادل کہاں سے آئے تھے، لیکن خدا کی قسم حضور کے غلاموں نے جو مثال قائم کیا ہے قیامت تک یہ ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں۔ جب وزیر اعظم نے حکم دیا کہ صبح تک مجھے کسی بھی حال میں، یہ ان کا آرڈر تھا کہ صبح تک مجھے کسی بھی حال میں فیض آباد خالی ہونا چاہیے، ورنہ مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ آپریشن سے 2 گھنٹے پہلے ہمارے ساتھ کمشنر اسلام آباد نے مذاکرات کیے، ان کے ساتھ اور بھی انتظامیہ کے لوگ تھے، جو اوپر کار تھی اس میں ہمارے ساتھ وہ بیٹھے۔ صبح 9 بجے تک ہمارا ٹائم فکس ہوا کہ صبح 9 بجے ہم امیر المجاہدین سے باتیں لے کر ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے، مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہی وہ گئے 2 گھنٹے بعد آپریشن شروع ہوا، وعدہ خلافی ہوئی۔ میں بھی حیران تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ وزیر اعظم نے اعلان نے بذات خود یہ ہدایات بھیجے تھے کہ صبح تک مجھے کسی بھی صورت فیض آباد خالی ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے ان کے پاس جتنا بھی سامان تھا وہ سب لے کے آیا، اور انہوں نے وہ ظلم کیے جو کہ شاید زندگی میں بندہ اتنے زیادہ تعداد میں شکل کبھی کسی بھی مظاہرین پر نہیں برسائے گئے۔ اس نے حد لوگوں پر مگر کرم تھا، رب لا یزال و میرے مصطفی کریم کا خصوصی نگاہ ناز تھا کہ جب آپ لوگ ڈٹے رہے تو صبح کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور 3 مہینے کا ٹائم لے لیا کہ ہم یہ بات پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ جب وہ ٹائم گزر رہا تھا چیلم پر ہمارے امیر محترم نے ان کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے، تب ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو ان کو وعدہ یاد ہے، ہم تو بول چکے ہیں۔ تو انہوں نے پھر سے مذاکرات کا آغاز کر دیا، لیکن خدا کی قسم یہ مسئلہ اتنا چھوٹا نہیں تھا، یہ مسئلہ بہت وہ کائنات کا سب سے حساس ترین مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے حضور امیر المجاہدین وہ صدمہ برداشت نہ کر کے دنیا سے رحمت فرما گئے۔ آپ کے صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ روتے تھے رات کو، جب میں دیکھتا تھا آپ کے آنسو جاری ہوتے اور آپ روتے تھے، اور رونا صرف اسی بات کا تھا کہ ہائے کاش ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے۔
آپ فرماتے جب آپ کا یہ بخار زیادہ ہوا، کبھی اترتا کبھی دوبارہ آ جاتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بابا جی ایسے کرتے ہیں نا کہ میں طریقے سے چپکے سے انتظام کرا کے مدینہ شریف کا ٹکٹ لے کے حضور کے سامنے آپ اپنے حال دل سنائیں، ادھر چلتے ہیں۔ کہہ رہے کہ بابا جی نے مجھے کہا کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا، اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے اور ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا، تو ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں؟ اور پھر اسی صدمے کو برداشت نہ کر کے، ورنہ بابا جی جیسا صحت مند اسی صدمے سے آپ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ یقین کریں، سوچ بھی نہیں سکتے اتنے بڑے مسئلے میں مسلمانوں کی خاموشی کتنی معنی خیز خاموشی ہے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، وزیر اعظم کے اپنے اوپر بات آتا ہے تو 2 دن میں اجلاس بلا کے اعتماد کا ووٹ کرا کے کچھ مصنوعی عزت افزائی کر کے فارغ ہوتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا کے عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، 3 مہینے گزرنے کے حق تو ہے وہی ٹال مٹول، وہی ادھر ادھر۔ اس لیے ہم نے کھل کر بتانا ہے کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم بغیر روک کے رہ سکتے ہیں، ہم بغیر بجلی کے رہ سکتے ہیں، ہمارا گزارا ان سب کے بغیر ہو سکتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو گزارا ہو سکتا ہے، ڈیزل مہنگا گزارا ہو سکتا ہے، مگر مکین حکومت خزرہ کے بغیر کسی کا گزارا نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ اس در کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں۔ میرے امام فرما گئے وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تب حکومت نے کہا پہلے مذاکرات میں تو یہی تھا کہ ہم شرمندہ ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا جب آپ نہیں کر سکتے تو ہم حضور کے لیے جان دے سکتے، ہم حاضر ہیں اپنے کریم آقا کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے امیر کے ایک اشارے کی منتظر ہیں، اور خدا کی قسم مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، وہ اشارہ دیں گے کہ آپ نے قربانی دینا ہے۔ خدا کی قسم ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور اس طرف سے یا اس طرف سے، ہم نے یہ گردنیں رکھی ہی حضور کی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اب جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت قیمتی ہے، آپ سنیے گا۔ جب آپ کے اس اخلاص اور ان جذبات کی بدولت اللہ کریم نے ان پر وہ رعب طاری کیا کہ یہ امت اس مسئلے میں پوری طور پر کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں ٹائم چاہیے، پھر ہمیں ٹائم چاہیے۔ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی احساس ہو گیا کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے تو ہم اور ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس کا اعلان جو ہے نا خود وزیر اعظم پاکستان کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے اعلانات ہوئے ہیں، اس کے بغیر پھر انہوں نے جو ٹال مٹول کی، اس کے بعد الحمدللہ آپ کے انہیں سچے جذبات کی بدولت وہ یہ بات بھی مان گئے، اور وہ اعلان بھی آپ نے سنا۔ جو سب سے قیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ 20 اپریل سے پہلے اگر حکومت وقت اس مطالبے کو پارلیمنٹ میں لے کے جاتا ہے اور پھر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور فرانس کا سفیر ملک بدر ہوتا ہے، تو خدا کی قسم صرف لبیک والوں کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک
پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہماری اتنی کوششوں کے باوجود اب بھی پاکستان میں حضور کی وہ غلام رہتے ہیں جو حضور کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ فرانس کے کاروبار نہیں چاہتے، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں چاہتے، وہ فرانس کے ساتھ وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہے اس مال و دولت پر، وہ اپنے کریم آقا کی غلامی چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم پوری دنیا کو یہ پیغام جائے گا، ان کو پتا ہے کہ یہ جو کلاب النار کلاب الدنیا بیٹھے ہیں، ان کے درمیان وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے گستاخوں کے ملک کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کاروبار نہیں چاہیے۔ جس طرح میرے کریم آقا نے مسجد ضرار، جو وہ مسجد جو گستاخوں نے بنایا، حضور کے خلاف بنایا، میرے کریم آقا نے فرمایا گرا دو اس کو، جلا دو اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے جتنے بھی سامان تھا صحابہ فرماتے حضور پھر اس گلی میں بھی نہیں گئے، حضور اس گلی سے پھر حضور نہیں گزر کے گئے جو گستاخوں کی تھی۔ اور ایک صحابی حضرت سیدنا ابو لبابہ نے صرف ایک ستون لے کے آیا تھا اور اس کو انہوں نے گھر میں استعمال کیا تھا، تو اس مسجد کی اس ایک ستون کی وجہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوا، اس کے گھر میں پھر کبوتر کبھی نہیں آئے، اس کے گھر میں مرغیوں نے انڈے کبھی نہیں دیے۔ تب ان کو پتا چلا کہ میں نے گھر میں وہ جو ستون رکھا ہے اور یہ اسی مسجد کا تھا، آپ نے اس کو باہر کر دیا، پھر سے وہ برکت لوٹایا۔ تو ہمیں نہیں چاہیے گستاخوں کے ملک کی پیسے جس سے بھی برکتی ہو، جس سے مائی بانج ہو جائے، جس سے ہمارے ملک کے وسائل میں بے برکتی آ جائے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں حضور کے غلامی چاہیے، ہمیں گستاخوں کے ساتھ دشمنی چاہیے جس سے اس ملک پاکستان میں دوبارہ سے برکت لوٹائے، ملک خوشحال ہو جائے۔ اس لیے اگر پاس ہوا تو بہت بڑی بات ہے، تحریک کو عظیم کامیابی ہے۔ اگر اس پارلیمنٹ والوں نے اس بل کی مخالفت کی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر ایک ایک ایمنے کو، ان کے چاہنے والے کو، ان کو ووٹ دینے والے کو، ان کے جھنڈے لگانے والے کو، ان کو سپورٹ کرنے والے کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو چنا ہے جو حضور کے نام پر بھی غیرت نہ کر سکے، جو میرے مصطفی کریم کے غلام میں اتنا بھی نہ کر سکے کہ وہ تو اس کے حق میں ڈالتے۔ آپ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے فرانس کے یاروں کے ساتھ ہونا ہے یا محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ ہونا ہے۔